خدا ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ خدا نے ایک بار پھر سے ہم سب کو جمع کیا کہ ہم خدا اپنے خدا کی عبادت کریں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خدا اپنے خدا کے کلام کو سنیں۔ اور بائبل مقدس میں زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور جس راہ میں روشنی ہے اس راستے پر کسی کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے۔ خدا کا شکریہ ادا کریں گے کہ خدا کا کلام ہم سب کے لیے روشنی اور راہ کا کام کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا کلام خاص آج کے دن کے لیے خدا نے میرے دل میں ڈالا، سو ہم خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد پیدائش 17 باب کی پہلی چند آیات کو بھی پڑھیں گے تاکہ ہم اس حوالے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ جو بہن بھائی ہمیں مختلف ذرائع سے، ملٹی میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے ہمیں دیکھیں گے، وہ پھر سے اس کو سن لیجئے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو ابرام خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ دوسرا حوالہ جو آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، پیدائش دی کی کتاب میں سے اس کا 17 باب ہے، اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگو ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزوں، آج ہم ایک ایسے خدا کے بندہ کے تعلق سے سیکھیں گے، جانیں گے جو خلیل اللہ کہلایا، خدا کا دوست کہلایا، اور ابرام جس کے پہلے نام کا مطلب ابرام کا مطلب ہے قبیلے کا سردار، لیکن خدا نے اس کے نام کو بدلا اور اس کا نام ٹھہرایا ابراہم، جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ پہلے ایک قبیلے کا یا قبیلے کا سردار تھا، لیکن بعد میں خدا نے اسے قوموں کا سردار، قوموں کا باپ بنا دیا۔ اور بائبل مقدس میں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ اس کی بیوی کا پہلا نام تھا ساری،
لیکن خدا نے اس کا نام بھی بدلا اور اس کا نام رکھا سارا، جس کا مطلب ہے میری شہزادی، مائی بیلوڈ پرنسس۔ خدا نے ابراہیم کو قوموں کا باپ ٹھہرایا اور پھر سارا کو اپنی شہزادی کہہ کر کے پکارا۔ اور بائبل اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ ابراہیم راست بازوں کا باپ ہے۔ اور وہ راست بازوں کا باپ کیوں ہے؟ کیونکہ 18ویں بلکہ 22ویں باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ 22ویں باب میں خدا نے جب اس کے بیٹے کی قربانی اس سے مانگی تو اس وقت یہ خدا کے حکم پر ایمان لایا اور یہ ایمانداری اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور چونکہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور یہ سب سے پہلے راست باز ٹھہرایا گیا، اس لیے جو اس کی نسلیں ہیں وہ راست باز کی اولاد کہلاتے ہیں۔ ہم جتنے ایماندار ہیں ابراہیم کو باپ کہتے ہیں اور ابراہیم راست بازوں کا باپ ہے۔ اب ابراہیم کا جو دور ہے یہ یسوع مسیح سے تقریباً 2000 سے 1500 سال پہلے یہ اور کے سرزمین میں، کسدیوں کے اور میں یہ رہتا تھا، اور 75 برس کی عمر میں خدا پہلی بار ابراہیم سے ہم کلام ہوا اور خدا نے اس کو کہا کہ اپنے ناطے داروں میں سے نکل اور جو ملک میں تجھے دیتا ہوں تو اس میں چلا جا۔ اب 75 برس کی عمر میں ہے اور اس کی بیوی کی عمر 65 برس تھی اور یہ بھی بوڑھا، اس کی بیوی بھی بوڑھی اور وہ بانجھ تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور خدا نے اس سے پہلے ہاتھ ہی یہ کہا تھا کہ میں تجھے بڑومند کروں گا اور تیری نسل زمین پر زور ہوگی۔ ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہے، جس کی بیوی بوڑھی ہے اور جس کی بیوی بانجھ ہے، خدا اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے بڑھاؤں گا۔ اب اس نے خدا کی بات کو مانا اور یہ چل پڑا۔ 75 برس کی عمر میں اس نے کسدیوں کے اور کو چھوڑا اور حران کے علاقے کو چھوڑا اور کنعان کی طرف اس نے کوچ کیا، اور یہ کوچ کرتا کرتا جب کنعان کی سرزمین میں پہنچا تو اس نے وہاں پر جا کر ڈیرے لگائے اور وہاں پہ یہ رہنے لگا، اور 85 برس کی عمر میں 10 سال کے بعد، غور سے سنیے گا، پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، ابراہیم جو آج میں آپ کو پوری سٹوری یا بائبل مقدس کا جو حصہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں ہم لوگ چند ایک کردار ہیں، چند ایک خدا کے لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ابراہیم ہے جو راست بازوں کا باپ ہے، دوسرے نمبر پہ سارا ہے جو خدا کی شہزادی ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کریکٹر ہمارے سامنے جو اس سٹوری میں آنے والا ہے وہ ہے ہاجرہ، ابراہیم کی بیوی کی نوکرانی لونڈی۔ جب 10 سال گزر گئے، خدا نے اس کو کہا تھا میں تجھے بڑومند کروں گا، مگر 10 سال گزر جانے کے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ 10 سال تک یہ دونوں میاں بیوی یقیناً خدا کے اس قول کو جانتے، ایمان رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے چلتے رہے ہوں گے۔ آخرکار سارا نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ شاید میری وہ حالت نہیں رہی، میں تجھے اپنی جوان لونڈی دیتی ہوں، تو اس کے پاس جا اور اس سے اولاد ہوگی تو پھر ہمارا نام چلے گا۔ ابراہیم نے پہلے تو اپنی بیوی کو سمجھایا، لیکن اپنی بیوی کے سامنے وہ بے بس ہوا، پھر وہ اپنی لونڈی کے پاس گیا، ہاجرہ کے پاس، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اب ابراہیم کا بیٹا تھا اسماعیل، اور ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اور جب اسماعیل بڑھتا چلا گیا، میں آپ کو تھوڑا سا مختصر یہاں پہ کر رہا ہوں، بس آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابراہیم اسماعیل سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، کیونکہ یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ بڑھتا بڑھتا 13 سال کا ہو گیا، اور جب یہ 13 برس کا ہوا تو اس وقت ابراہیم کی عمر 98 برس ہو چکی تھی، یا 99 برس بلکہ ہو چکی تھی، 99 برس اس کی عمر ہو چکی تھی۔ 86 برس کی عمر میں خدا نے اسماعیل دیا تھا اس کو، اور 13 برس کی عمر میں جب یہ پہنچا تو اس وقت پھر خدا
ابراہیم سے ملاقات کی 17واں باب جو آپ کی خدمت میں نے پڑھا ہے۔ 99 برس کی عمر میں پھر خدا ابراہیم کے پاس آیا، اور یہ دوسری بار خدا ابراہیم سے ہم کلام ہوا تھا۔ خدا نے اسے دوسری بار کہا تھا کہ میں تجھے بڑھاؤں گا، سر بلند سرفراز کروں گا۔ ابراہیم نے کہا خداوند، اس نے خداوند کے سامنے سر جھکایا، اور خدا نے اس کو کہا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور پھر 22ویں باب میں جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بلکہ 21ویں باب کے شروع میں اگر ہم لوگ چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا نے ابراہیم سے ایک دوبارہ تیسری بار مل کے ایک وعدہ کیا، اور خدا نے اسے کہا تھا کہ تیری بیوی سارا کو میں ایک بیٹا بخشوں گا، اور وہ میرا اس کے ساتھ میں اپنا عہد باندھوں گا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ خداوند اسماعیل بھی تو میرا بیٹا ہے۔ خداوند نے کہا میں اسماعیل کو بھی برکت دوں گا، اس سے 12 قبیلے ہوں گے، وہ بھی سردار ہوں گے، اور وہ بہت بڑھ جائے گا، بہت زیادہ سرخرو ہوگا اور بڑا طاقتور ہو جائے گا۔ خدا نے اسماعیل کو بھی برکت دی تھی، اور خدا نے کہا تھا مجھے معلوم ہے کہ وہ بھی تیرا بیٹا ہے، لیکن میرا عہد تیرے بیٹے جو تیری بیوی سارا سے ہوگا اس کے ساتھ میں اپنا عہد باندھوں گا۔ اور 21ویں باب میں خدا نے 100 برس کی عمر میں جا کر اسحاق خداوند نے ابراہیم کو اور سارا کو عطا فرمایا، اور 22ویں باب میں پھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ اچھا، اس سے پیش کر کہ میں آپ کو یہ واقعہ بیان کروں، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ابراہیم ایک ایسا نبی ہے جو یہودیوں کا بھی نبی ہے، یہودی بھی اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، کرسچنز مسیحی بھی ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، ایمانداروں کا باپ مانتے ہیں، اور پھر ہمارے مسلم بہن بھائی بھی ابراہیم کو خدا کا نبی مانتے ہیں، اور یہ تینوں یہودی، کرسچنز اور مسلم ہم تینوں خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور اس خدا نے ابراہیم کو برکت دی، ابراہیم کو کسیوں کے اونٹ سے بلایا، ابراہیم کو جو بزرگ تھا، بزرگی کے دنوں میں خدا نے ابراہیم کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلا اس نے اسماعیل عطا کیا، اور پھر اس کے بعد 100 سال کی عمر میں خدا نے ابراہیم کو اسحاق دیا، اور اسحاق کے بارے میں ذکر ملتا ہے 22ویں باب میں جا کر۔ 22ویں باب کی چند ایک آیات آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ جب خدا نے ابراہیم کو بہت زیادہ برکت دے دی، جب خدا نے ابراہیم کو بہت سارا مال و متا دے دیا، جب ابراہیم کو خدا نے ایک بڑی فتح بخشی، ارد گرد کے بادشاہوں سے ابراہیم نے لڑائی بھی کی تھی اور ان کو فتح بھی کیا تھا، لوط کو اور اس کے گھرانے کو ابراہیم چھڑا کر لے کر کے آیا تھا، اور اس نے اپنا بہت سارے معاملات ہم پوری دنیا کے سامنے بائبل مقدس کے مطابق ہم پر ظاہر ہوئے۔ مثال کے طور پر ابراہیم خدا کی بات ماننے والا تھا، ابراہیم خدا کے لوگوں سے پیار کرنے والا تھا، ابراہیم ایک جنگی مرد تھا، اور اس کے علاوہ ابراہیم کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ یہ ایک بڑا شخص تھا جس نے پہلی قربان گاہیں بھی بنائی تھی، اس نے 2 قربان گاہیں بھی بنائی تھی۔ اور ابراہیم کے تعلق سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو جو کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں ذکر ملتا ہے بائبل مقدس میں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تقریباً 25 سال تک خدا کے ایک حکم کے پیچھے چلتا رہا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بتاتا جاؤں کہ ابراہیم نے شفاعت بھی کی ہے۔ سب سے پہلے انٹرسیشن کرنے والا بھی ابراہیم ہی ہوا ہے، جنگی بھی ہوا، ایماندار بھی ہوا، اور انٹرسیشن کرنے والا بھی ہوا۔ اور پھر 22ویں باب میں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اس کو آزمایا، اور اس کی آزمائش خدا نے کس طرح سے کی تھی، کس طرح سے کی تھی۔
خدا نے اس کو کہا کہ اپنا بیٹا اسحاق جسے تو پیار کرتا ہے اسے لے اور موریا کے پہاڑ پر جا اور وہاں پر اس کو میرے لیے قربان کر دے۔ آمین۔ خدا نے ابراہیم کو پیدائش 22ویں باب میں کیا کہا ہے کہ اپنے بیٹے اسحاق کو جسے تو عزیز رکھتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، اسے لے موریا کے پہاڑ پر چلا جا اور وہاں پر اسے میرے لیے قربان کر دے۔ تو ابراہیم نے آمین کیا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، چھری لی، آگ لی، لکڑیاں لی اور موریا کی پہاڑ کی طرف چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے لڑکے کے ہاتھوں کو باندھا، اس کے پاؤں کو باندھا، لکڑیاں رکھی مسمہ بنا کر اور اس کے اوپر لڑکے کو رکھ کے جب چھری چلانے لگا، جب اپنا ہاتھ لڑکے پر بڑھانے لگا تو آسمان سے آواز آئی، ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے تو اسے بھی میرے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں کر رہا، سو اپنے بیٹے پر اپنا ہاتھ نہ چلا۔ خدا نے اس جگہ پر ابراہیم کے لیے ایک مینڈا بھیج دیا جس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ابراہیم کو خدا نے کہا اسے لے اور اس مینڈے کو اپنے بیٹے کی جگہ پہ قربان کر۔ اب عزیزوں، جو اسکالرز ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مینڈا جو ہے یہ ایک پیشن گوئی تھی، یہ پروفیسی تھی، یہ خدا کی طرف سے ایک نشان تھا آنے والے دنوں کے لیے کہ اور ہاں یہاں پر ابراہیم نے اس جگہ کا نام یری رکھ دیا جس کا مطلب ہے، اس مقام کا نام اس نے یہوہ یری رکھا۔ 14ویں آیت 22ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، یعنی خداوند خود ہی اپنے پہاڑ پر مہیا کرے گا۔ عزیزوں، ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، ہم خداوند کا شکریہ ادا کریں گے کہ خدا نے ابراہیم کو جب بلایا تو ابراہیم نے خداوند کی آواز کو سن کر وہ نکل پڑا، اور جب وہ نکل پڑا تو ابراہیم نے بہت ساری سختیاں سہی ہیں۔ ابراہیم نے خدا کی بات پر، خدا کے فرمان پر کان لگا کر 25 برس مسافرانہ زندگی بسر کی ہے۔ اس نے سختیاں سہی ہیں، اس نے آندھیوں طوفانوں کا سامنا کیا ہے، اس نے بہت سارے اپنی بیوی کی باتوں کو، بہت ساری باتوں کو سنا ہوگا، اور اس کے جو نوکر چاکر تھے اور بہت سارے لوگ تھے ان کی بہت ساری باتوں کو سنا ہوگا۔ اس نے اپنوں سے تکلیف بھی اٹھائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا لوط نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، جو اچھی جگہ تھی، جو ہری بھری جگہ تھی، اس جگہ کو لوط نے انتخاب کر دیا اور ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، تو جس طرف جانا چاہتا ہے چلے جا، کیونکہ ابراہیم کو معلوم تھا کہ میرے خدا نے مجھے برکت دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور خدا مجھے بڑھائے گا، مجھے برکت دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، جیسا ابراہیم کا ایمان تھا خدا ابراہیم کو ویسے ویسے برکت دیتا چلا گیا۔ دونوں باتیں یہاں پر موجود ہیں، ابراہیم کا ایمان بھی ہے اور خدا کا فرمان بھی ہے۔ ہیلیلویا! ابراہیم کا ایمان بھی ہے اور خدا کا فرمان بھی ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو خدا کے فرمان پر کان لگا لیتے ہیں اور شک نہیں کرتے بلکہ خدا کے کہنے کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ آپ یقین جانیے خدا اپنے لوگوں کو جو فرمانبرداری سے، تابعداری سے چلتے رہتے ہیں، خدا معین وقت پر، عین وقت پر اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو اس کے صلب سے پیدا ہوا تھا، جو اس کی بیوی سارہ سے پیدا ہوا تھا، اس سے خدا نے عہد باندھا تھا اور خدا نے کہا تھا میں اسحاق کی نسل سے عہد باندھتا ہوں کہ یہ بڑھے گا، زوراور ہوگا اور اس کی نسلوں میں سے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ خدا نے اسحاق سے وعدہ کیا ہے، وعدے کا فرزند اسحاق ہے، قربانی جس کی ہوئی ہے وہ اسحاق ہے، اور اسحاق
یعقوب پیدا ہوا ہے، اور یعقوب سے پھر 12 قبیلے پیدا ہوئے ہیں، اور ان 12 قبیلوں میں یہودا کا قبیلہ ہے، اور یہودا کے قبیلے میں سے یہودا کا ببر بھی پیدا ہوا ہے، اور یہودا کے قبیلے میں سے ہی وہ بڑا پیدا ہوا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور وہ بڑا پیدا ہوا ہے جس کی بابت خدا نے کہا تھا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہیلیلویا۔ اسحاق کی قربانی خدا نے مانگی ضرور تھی لیکن وہ قربانی ہوئی نہیں، مگر یسوع مسیح جس کی قربانی شاید کوئی نہیں مانگ رہا تھا، لیکن خدا نے ساری دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے ایک ایسا بڑا تیار کیا جو اس نے یسوع مسیح کی صورت میں اس دنیا کو دے دیا، اور جتنے گناہگار تھے بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنا بیش قیمت خون بہا کر ساری دنیا کے گناہگاروں کو مول لے لیا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور وہ خدا کا اکلوتا ہے۔ اسحاق کے اکلوتے، ابراہیم کے اکلوتے کی قربانی نہیں ہوئی ہے لیکن خدا کے اکلوتے کی قربانی ہو گئی ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کی قربانی کے بعد اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ہمارا کفارہ بیلوں، بکروں یا مینڈوں کے خون سے نہیں ہوا بلکہ ہمارا کفارہ یسوع مسیح کے بیش قیمت اور بے عیب خون سے ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہمارا کفارہ کس سے ہے؟ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہے، اور وہ خدا کا اکلوتا ہے۔ آمین۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو بھی بیٹا دیا ہے، لیکن شاید ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے خون بہانے سے کفارہ نہیں ہوتا، مگر یسوع مسیح کے خون سے پوری کائنات کا کفارہ ہو گیا ہے۔ ہم جو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، ہم کس کے نام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ مجھے بات یاد آ گئی، جب یسوع مسیح اس زمین پر تھے، خدمت کر رہے تھے، تو فقیہ فریسی کیا کہتے تھے؟ وہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا تھا؟ ابراہیم بھی میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح ازل سے اب تک ہے۔ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی قربانی سے شاید کفارہ نہ ہو پاتا، اور اس وقت بھی خدا نے ایک تشبیہاً مینڈا پرووائڈ کر دیا تھا، مہیا کر دیا تھا، وہ بھی وقتی قربانی تھی، وہ بھی ایک قسم کی خدا کو سوختنی قربانی چڑھائی جا رہی تھی، لیکن یسوع مسیح ایک ایسی سوختنی قربانی ہے، ایک کامل سوختنی قربانی ہے جس کے بعد کسی دوسری قربانی کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم مسیحی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہمارا یسوع قربان ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، اور اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائے گئے ہیں۔ آمین۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائے گئے ہیں، بس جیسی تمہاری بلاہٹ ہے ویسا ہی عمل بھی کرنا شروع کرو۔ جیسا تمہارا کفارہ ہے ویسے ہی ہمیں کام بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی، ویسا ہی عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کو جلال دیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کفارے کو، اس قربانی کو جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کریں، کیونکہ جب کبھی ہم مسیح کی قربانی کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ایمانداروں سے باہر نکل جاتے ہیں، راست بازی کے دائرے سے ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ ہم کسی بھی طور پر خداوند اپنے خدا کے کلام کی، اس کی ذات کی، اس کی الوہیت کی،
اس کی قدوسیت کی، اس کے کفارے کی، اس کی قربانی کی، اس کی کسی بھی مہربانی کی انکار کر دیں، اس کو فراموش کر دیں۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ہم خدا کی برکتوں کے منحرف ہو جائیں، بلکہ جان دینے تک اگر وفادار رہیں گے تو زندگی کا تاج پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ابراہیم کو خدا نے زمین کی برکتیں دے دی تھی، آمین، لیکن جو مسیح پر ایمان رکھے گا نہ صرف زمین بلکہ آسمان کی برکتیں بھی اس کو مل جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین آمین۔